اور یہ بار بار جو ہے شبیر کو کسی کی کالز آ رہی تھیں اور یہ اس کو بتا رہا تھا کہ ہم کراچی سے اب نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے اپنا کام کر دیا ہے۔ یہ مسلسل باتیں شبیر کا آ رہا تھا فون پر کسی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کیا بولوں اور کہاں سے سٹارٹ کروں، کیونکہ جو بیانات دعا زارہ نے جمع کروائے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ایک خاموشی طاری ہے بالکل، اور اس کو میں نے یہی پلان کیا ہے، جتنے صفحات پر یہ بیان مشتمل ہے اس کو میں آپ کو ایک ایپیسوڈ کی طرح ہی سنا سکتا ہوں، کیونکہ یہ بناؤں گا تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی۔ اور اس میں میں نے ایک خاص لفظ بھیڑیا استعمال کیا ہے، دعا زارہ اور بھیڑیے۔ بھیڑیے کی خصلت ہوتی ہے، بھیڑیے کی یہ خصلت ہوتی ہے، بڑا شاطر ہوتا ہے، بڑا چلاک ہوتا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بڑے جو ہے نا خاموشی سے تعاقب کرتا ہے اپنے شکار کا، اور جناب اس کے بعد ایک دم حملہ کرتا ہے۔ تو یہ تمام بھیڑیے جو اس کے اندر موجود ہیں اس بیان میں، جن جن کے نام آئے ہیں، وہ میری نظر میں بھیڑیے ہیں، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ سب جانتے تھے، چاہے وہ وکلا حضرات تھے، چاہے وہ مولوی تھا، چاہے وہ نکاح خواں تھا، اور جناب چاہے یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے تھے، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے یہ بھیڑیے کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے شکار کیسے کرنا ہے، کہ وہ شاطر چلاک، اور اس نے کس طرح اپنے شکار کو جو ہے وہ اپنے نرغے میں لے کر آنا ہے۔ تو یہ سب بھیڑیے ہیں، سب کے نام آپ کے سامنے لے کر آؤں گا میں، اور اس بیان کو ایک ایک کر کے میں پڑھوں گا کہ کس بھیڑیے نے کیا کردار ادا کیا ہے کس جگہ پر۔ یہ ایک دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ تو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی جن لوگوں پہ یہ گزری ہے، دعا زہرا پہ جو گزری ہے، مہدی کاظمی پہ جو گزری ہے، سائمہ کاظمی پہ جو گزری ہے، تو میرے خیال سے ہم تو اس کا ایک رتی بھر بھی جو ہے وہ ہم پہ نہیں گزر سکتی، جو ان والدین جو اس دعا زہرا پہ گزری ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی یہ کسی شیر کی بیٹی ہے۔ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب یہ شیلٹر ہوم سے واپس آئی یہ تمام تر باتیں مجھ تک پہنچتی تھیں، لیکن میں آپ سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا بابا آپ کی باری ختم، بابا آپ کی باری ختم، اب میری باری شروع ہے، اور میرے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ میں خود لوں گی ان لوگوں سے، اور میں خود ان پہ کیس کروں گی، اور میں دنیا کے سامنے حقیقت لے کر آؤں گی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اور جو آپ کا عزم ہے اور جو آپ کا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں یہ اویئرنیس لائی جائے کہ اس کام کو روکا جائے، تو انشاءاللہ میں آپ کا اس میں ساتھ دوں گی۔ تو آئیں کہانی سٹارٹ کرتے ہیں، دعا زارہ اور بھیڑیے۔ اس کا پہلا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور اب آپ حقیقت سنیں، کیونکہ یہ حقیقت نہ مہدی علی کاظمی بیان کر رہا ہے نہ کیس علی بیان کر رہا ہے، یہ سارا بیان دعا زارہ کا ہے، اور یہ حقیقت دعا زارہ آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے ایپیسوڈ کی طرف۔ دعا زارہ نے جو یہ پیپر جمع کروائے ہیں اس میں جناب سب سے پہلے تو اس نے بتایا ہے کہ وہ کراچی میں ہی پیدا ہوئی 27/4/2008 کو سید مہدی علی کاظمی کے گھر، اور سید مہدی علی کی جو شادی ہے وہ 7/5/2005 میں ہوئی، مطلب 3 سال کے بعد یہ پیدا ہوئی۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کاپیز وغیرہ جو بھی ہیں اس ایڈریس کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہیں۔ ایڈریس وغیرہ میں آپ کو پڑھ کے نہیں بتا سکتا۔ دعا زارہ نے مزید اس میں لکھا ہے کہ ایک FIR جو ہے اس کے والد نے جمع کرائی، جو الفلاح میں جمع کرائی گئی، اور 159/2022 ہے جی، ٹھیک ہے۔ مطلب دعا زارہ کے اغوا ہونے کی FIR جو ہے وہ مہدی علی کاظمی نے جمع کروائی جب اس کی عمر 13 سال تھی، اور اس وقت تاریخ جو تھی وہ 16 اپریل 2022 تھی۔ پھر آگے پیرا 3 میں کہتی ہے کہ ملزم ظہیر سے جو اس کا رابطہ ہوا ایک گیم پر ہوا، اور یہ تقریباً 3 سال سے مطلب یہ گیم وغیرہ کھیلتے رہے۔ مطلب سمپل یہ کہنے کا ہے کہ
3 سال لگے ظہیر کو اس کو جو ہے وہ ٹریپ کرنے میں 3 سال لگے. میں تو اس کو ایسے پڑھوں گا نا, اس کو ہم دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں کہ اگر 3 سال یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 سال مسلسل یہ جو اس کو مطلب دھوکہ دیتا رہا, اس ٹائپ کا دھوکہ دیتا رہا محبت کا. ظاہری سی بات ہے, آپ اسکول میں بھی ہوتے ہیں, اگر آپ 5ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو وہ اگر کو ایجوکیشن ہے تو انسان یہی کہتا ہے جی یہ ہمارا کلاس فیلو ہے, اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے ایک عمر گزرتی ہے اور میٹرک تک پہنچتے ہیں. تو میٹرک میں اگر کوئی مثال کے طور پہ محبت کے معاملات ہو جاتے ہیں, کچھ ہو جاتے ہیں, تو جب انسان ان چیزوں کو تحریر کرتا ہے تو اس میں بات یہی آتی ہے کہ میں اس کو 5 سال سے جانتا ہوں یا جانتی ہوں. تو اینی ہاؤ جو یہ پورا گینگ ہوتا ہے اس کا بڑا دماغ ہوتا ہے اور یہ لمبی پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. کلیش آف کلینز جو ہے اس کے اوپر یہ بات کیا کرتے تھے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب دعا زارا نے ظہیر کو کہا کہ اب وہ مزید جو ہے وہ گیم وغیرہ نہیں کھیل سکتی, کیونکہ کچھ پابندیاں ظاہری سی بات ہے ہر گھر میں ہوتی ہیں پڑھائی کی اور یہ ساری چیزیں. جہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا, اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی دعا نے کہ یہ اس سے جو ہے نازیبہ جو ہے وہ ویڈیو جو ہے اس کی ڈیمانڈ کرتا رہتا تھا اور تصویریں مانگتا رہتا تھا کہ مجھے اس طرح کی اپنی مطلب نازیبہ تصویریں بھیجو, ویڈیوز بھیجو, جس پر یہ انکار کرتی تھی. اور جناب اس کے بعد جو ہے نا اس نے اس کو دھمکانا اور ڈرانا شروع کیا, اور کہ میں تمہارے جو ہے وہ والد کو بتا دوں گا کہ ہم 3 سال سے بات کر رہے ہیں, تمہاری اور میری جتنی چیٹ ہے میں وہ دکھا دوں گا. تو اس کو اس نے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. اچھا جی, اس نے جو ہے مزید اس کے اوپر زور ڈالنا شروع کیا کہ اس کو جو ہے وہ نازیبہ تصویریں بھیجے, ویڈیوز بنا کے بھیجے, جس پر دعا زارا نے انکار کیا اور کہا کہ میں مزید تم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی. اب یہاں پہ کچھ ہی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں مطلب کہ اس کے اکاؤنٹس بھی جو تھے فیس بک کے اور جتنی بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ تھے وہ ظہیر کے انڈر تھے, سارے پاسورڈ جو تھے وہ ظہیر کے پاس تھے. اور جناب اس نے اس کے اندر وہی یہ سارا کچھ مینٹین کرتا تھا. اس نے یہ بھی باتیں اس میں بتائی ہیں کہ یہ تقریباً جس کو ہم لوگ چائلڈ گرومنگ کہتے ہیں, اور یہ جناب اس کے دماغ میں ساری باتیں یہ ڈالتا تھا کہ تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ عزت کرنے کے قابل نہیں ہیں, تم پہ بڑا جناب ظلم کرتے ہیں, تمہیں گیم نہیں کھیلنے دیتے, اور یہ تمہاری زندگی ہے, یہ تم نے گزارنی ہے. اور وہی ساری جو ہم لوگ باتیں کرتے آئے ہیں کہ بچوں کو بہکایا کیسے جاتا ہے اور انہیں ورگلایا کیسے جاتا ہے اپنی فیملی کے خلاف. تو یہ تمام چیزیں وہ کرتا تھا کہ تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ برے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ تم کسی اچھے گھر میں جاؤ. دیکھیں آپ کی جو ایک بچی ہے اس کو کتنے آرام سے, ایک بڑے سے بڑا سمجھدار لڑکی بھی ہو تو جناب اس کو آپ بڑے آرام سے, آج کے دور میں آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور ایک اتنی چھوٹی عمر کی جو لڑکی ہے اس کو یہ جب آپ بہکاتے ہیں تو وہ لازمی سی بات ہے اس کا بہکنا بنتا ہے کیونکہ ایج ہی وہ ایسی ہوتی ہے. اچھا جی, اب ان بھیڑیوں نے کیا پلان کیا؟ انہوں نے یہ پلان کیا کہ ایک تو بچی اپنے والدین سے بہت محبت کرتی ہے, دوسرا ان سے ڈرتی بہت ہے, اور وہ یہ سمجھتی ہے, ظاہری سی بات ہے شریف خاندان کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ والدین سے ضرور ڈرتی ہیں. تو یہ ان کے پاس سب سے بڑا پوائنٹ آ گیا کہ جناب ہم تمہارے والدین کو یہ چیٹ دکھا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اس کو ڈرایا اور اس کو یہ کہا کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی, اب یہ کہانی یہاں سے جو صحیح کہانی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اب اس نے ڈرامے بازی کیا سٹارٹ کی ہے وہ آپ ذرا سنیں. کہ بھیڑی ہیں نا, بھیڑیے بڑے چلاک, شاطر اور بڑے آرام سے حملہ کرنے والے بھیڑیے ہوتے ہیں, جس کو آپ بھیڑ چال بھی کہتے ہیں. بڑے آرام سے اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے. بھیڑیا آپ کے تعاقب میں ہوتا ہے, پیچھے پھرتا رہتا ہے, اور اس نے کب اٹیک کرنا ہے یہ بھیڑیے کی سب سے بڑی پہچان ہے. ٹھیک ہے, بھیڑیا کبھی بھی سامنے آ کے حملہ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ پیچھے سے آپ کے اوپر جم کرتا ہے.
تو یہ تمام بھیڑیے جو ہیں جناب، انہوں نے پھر پلان کیا کہ جناب اس کو اب وقت آ گیا ہے، اس بچی کو وہاں سے نکالا جائے، اور آگے بھی بتاؤں گا، یہ آگے آپ سنیں گے آپ لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے جناب وہی محبت کا ڈرامہ کیا، اور اس سے پہلے جو CDR نکلا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے یہ ہو کر گئے تھے، اور ایک انہوں نے گلی اور ہر جگہ کو پورا دیکھا تھا کہ بھئی ہم کہاں سے، کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا جس میں ہم کیپچر ہو جائیں، ہماری شکلیں آ جائیں۔ اب یہ بچی ہے، اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ ایک ہفتہ پہلے کراچی میں جناب یہ ساری چیزیں اس کے گھر کے باہر سے گلیاں شلیاں سب دیکھ کر گئے ہیں۔ اب اس بھیڑیے نے کیا کیا، ظہیر نے، جو سب سے بڑا بھیڑیا ہے، اور اس کو بنایا گیا، مہرا بنایا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دھندا کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا کہ گھر کی عزت کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ یہ باہر کے ممالک جو کچھ ہم لوگ کہتے رہے، جس طرح کہتے رہے، انشاءاللہ وہ سارا آپ کو اس میں میں بتاؤں گا کہ یہ جو چیزیں ہم آپ تک پہنچاتے رہے جناب، وہ ساری ہماری سچی ہیں۔ اچھا جی، اس میں جو سب سے عجیب و غریب بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس نے کہا جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اور اس نے دعا سے جو ہے بے فارم، ٹھیک ہے، برتھ سرٹیفکیٹ اور جو والدین کا شناختی کارڈ ہے وہ اس سے مطالبہ کیا کہ وہ مجھے تم دو، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کاغذات جو ہیں میرے پاس ہونا ضروری ہیں تم سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں پرووائڈ اس کو نہیں کی گئیں۔ ہاں، یہ جو دعا زارہ کو پتہ تھا کہ یہ کووڈ کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ کہاں پہ ہے۔ اس کے بعد اس ظہیر نے جو ہے اس سے پیسے بھی مانگے کہ گھر کے اندر اگر کوئی پیسے ہیں یا اور کوئی زیور وغیرہ ہے تو اس کو جو ہے وہ مجھ تک پہنچاؤ کسی نہ کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور دعا لکھتی ہے کہ میں بہت پریشان تھی ان چیزوں سے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری شادی یا ہمارے نکاح سے کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اس کو مطلب وہ زیور بھی اور پیسے بھی یہ بندہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ اچھا جی، اب آ گئی ہے ڈیٹ آپ کی جناب 16/4/2022 جب اس کو اغوا کیا گیا۔ اچھا جی، اس نے اس کو کہا، دعا کو ایک دم مطلب اس کو سرپرائز دیا کہ میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں، اور میں کراچی میں ہی ہوں، اور میری والدہ میرے ساتھ ہے، میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو پلان کیسے کیا گیا؟ یہ بھیڑیے جو تھے انہوں نے پلاننگ کیا کی، جو پورے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان کے دماغ میں یہ سوال ہے، اور پوچھا گیا، مسلسل پوچھا گیا کہ آخر اس کو یہاں سے یہ لے کے کیسے گئے ہیں، جس کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے انہوں نے جھوٹ بولا، وہ خود ہی چلی گئی، وہ یہ ہو گیا، وہ سب کچھ آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ یہ جو تمام باتیں ہیں یہ تو نہ مہدی علی کاظمی کہہ رہا ہے، نہ یہ کیس علی کہہ رہا ہے، یہ خود دعا آپ کو پوری کہانی بتا رہی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اچھا جی، اس نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس نے اس کو سرپرائز دیا، اور بچی اس چیز سے اویئر نہیں تھی کہ یہ کراچی میں موجود ہے، اور جناب یہ ایک دم اس طرح کی ڈیمانڈ کر دے گا، کیونکہ جب آپ کسی کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں تو انسان کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے ہوئے 10 بار سوچتا ہے کہ وہ کیا کرنے لگا ہے، تو اس کو تو انہوں نے سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ویسے ہی اگر ایک آپ دیکھیں نارمل سی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہ بھئی میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو فوراً میں گھر کے باہر کھڑا ہوں یا کچھ ہے، تو انسان جو ہے وہ سٹیپ اٹھا لیتا ہے، اور اتنی کم عقل مطلب آپ سمجھ لیں کہ لڑکی ہو تو وہ تو میرے خیال سے سوچے گی بھی نہیں کہ ہاں ایک شخص اتنی دور سے جو ہے وہ لاہور سے سفر کر کے آیا سے مجھے دیکھنے کے لیے، تو مجھے اس کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ لوگ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں، اور اس کو انہوں نے یہاں سے لے کر جانا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سحری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کافی دیر تک سوتے رہتے ہیں، ہمارا اپنا سسٹم پورا چینج ہو جاتا ہے، اور اگر ہم لوگ 8 یا 9 بجے اٹھتے ہیں، لیکن رمضان میں ہماری جو ٹائمنگ ہے وہ اٹھنے کی 12 یا 1 بجے ہو جاتی ہے، ظہر کی اذان تک ہو جاتی ہے، کچھ اس طرح کی ٹائمنگ بن جاتی ہیں۔ تو جناب اس نے پورا پلان کیا، اور اس کو سارا کچھ پوچھا کہ تمہارے والدین کتنے بجے تک سوتے رہتے ہیں، کب اٹھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اس کو جو ہے ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں باہر کھڑا ہوں اور میں اتنی دور سے تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تم نے لازمی جو ہے وہ گلی تک آنا ہے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔
اور ساتھ اس نے یہ بھی اس کو مطلب انسٹرکشن دی کہ تم نے جو ہے دوپٹہ سر پہ لے کے اور ماسک لازمی لگانا ہے اپنے منہ پر، تاکہ اگر کوئی کیمرہ ہو بھی تو اس میں یہ چیز ثابت نہ ہو سکے کہ یہ دعا زہرا ہی ہے۔ اچھا، اس میں جو یہ اس نے لکھا ہے، اس کے اندر یہ بھی اس نے لکھا ہے کہ اس نے اس وقت بھی انکار کیا کہ میں اس طرح مطلب نہیں آ سکتی باہر، تو اس نے اس کو یہی وہی چال چلی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی ماں کو لے کر آیا ہوں لاہور سے صرف تمہیں دیکھنے کے لیے، صرف تمہاری شکل دیکھنے کے لیے، تمہیں قریب سے دیکھنے کے لیے، اور جناب تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ تم گلی کے نکر تک آ جاؤ۔ یہ ساری مطلب جس طرح جو باتیں کسی کو بہکایا جاتا ہے، تو آخر یہ بچی تھی اور لازمی سی بات ہے اگر یہ اتنی عقل مند ہوتی تو پھر یہ اس نے سٹیپ اٹھانا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے بھی سوچا کہ ہاں، ایک ایسا شخص جو لاہور سے سفر کر کے محبت کا ایسا دیوانہ ہے وہ آیا ہے، اور میں اتنا نہیں کر سکتی کہ جناب میں اس کو اپنی شکل دکھا دوں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ کوڑے کے بہانے، اچھا یہ جو کہتے ہیں ٹیب بھی اس نے کہا تھا کہ اپنا ٹیب لے کر آؤ، میں تمہیں ایک سرپرائز دوں گا، ٹھیک ہے، اور اپنا ٹیب ساتھ لے کر آنا۔ تو جناب اس کے پاس اس کا ٹیب تھا، اور یہ کوڑا رکھنے کے بہانے جو ہے وہ نیچے اتری ہے، اور اس نے کوڑا رکھا ہے، اور پھر ظہیر نے اس کو کہا ہے کہ تم جو ہے گلی کے کارنر پر آؤ، یہاں میری ماں ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، اس سے تم مل لو۔ اور پھر دعا زہرا نے کہا کہ نہیں، میں گلی کے نکر تک نہیں آ سکتی، اور اس نے پھر وہی باتیں کی کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، میری ماں تمہیں دیکھنے، نور بی بی تمہیں دیکھنے آئی ہے، اور تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ تم مطلب مکمل یہ ٹیز کرتا رہا اپنی بات منوانے کے لیے۔ تو یہ پھر بچی جو ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا گھر کا وہ جو ان کا پورا ایک نقشہ ہے، قریب ہی گلی کا جو ہے نکر ہے، تو یہ بچی سلام کرنے کے لیے اس گلی کے نکر تک گئی ہے۔ اب آگے سنیں جی کیا ہے۔ آگے یہ ہے جی کہ وہاں پر ایک رکشہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے اندر نور بی بی بیٹھی ہوئی تھی، اور جب یہ نور بی بی سے ملی ہے تو جناب اس کو دھکا دیا گیا رکشے کے اندر، اور اس کو سینٹر میں انہوں نے بٹھا لیا، اور اس نے چیخنے کی کوشش کی، چلانے کی کوشش کی، تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا نور بی بی نے، اور یہ جملہ اس پیپر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جو ظہیر نے اس کو کہا کہ اب جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، ڈو ایز آئی سے، یہ پیپر میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، جب اس کو رکشے میں دھکا دیا گیا اور اس نے پھر کوشش کی دوسرے دروازے سے نکلنے کی، وہاں پر شبیر نے اس کو دھکے مارے دوبارہ رکشے کے اندر ڈالنے کے لیے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ وقت اس طرح کا ہوتا ہے، رمضان میں 11 سے 12 بجے کا ٹائم یہاں پہ لکھا گیا ہے، تو یہ تقریباً بڑا ایک بالکل خاموشی ہوتی ہے مارکیٹس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شام کو کھلتی ہیں مارکیٹس، سارا کچھ ہے۔ تو انہوں نے جناب اس کو دھکے مار کے دوبارہ رکشے میں بٹھایا، منہ پہ تھپڑ مارا شبیر نے، اور ایک رکشے والا جو کل بھی ایک میں نے ذکر کیا تھا کسی لائیو میں بیٹھا ہوا تھا، کہ وہ رکشے والا کون تھا جو یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی کوئی مطلب پروٹیسٹ نہیں کر رہا تھا، اس کا مطلب وہ بھی ساتھ شامل تھا۔ اینی ہاؤ جی، اس کو انہوں نے دھکا دے کے جو ہے بٹھا لیا ہے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، اور پھر نور بیوی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا اپنی بکواس بند کرو، اور شبیر جو ہے آگے رکشے والے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا، بہت زیادہ اس نے رونا شروع کیا کہ مجھے والدین کے پاس واپس جانے دو، مجھے اپنے پیرنٹس کے پاس واپس جانے دو، اور انہوں نے ایک نہیں سنی، وہ دعا زہرا روئی جا رہی تھی کہ مجھے گھر واپس جانے دو، اور یہ اس کو نہیں جانے دے رہے تھے، مسلسل اس کو دھکے دے رہے تھے، اس کو ڈرا دھمکا رہے تھے، اور نور بیوی نے اس کے منہ پر جو ماسک ہے جس کو یہ اتار کے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، وہ جناب ماسک دوبارہ اس کے منہ پہ ڈال کے اور مضبوطی کے ساتھ، اب آپ یہاں پہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی مضبوطی کے ساتھ وہ اس کا منہ پکڑا ہوگا کہ یہ اس کی آواز بھی نہیں نکل سکی ہوگی بولنے کے لیے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگانا شروع کریں۔ پھر دعا کہتی ہے کہ جناب کراچی میں ہی انہوں نے بے انتہا جو ہیں وہ رکشے جو ہیں چینج کیے ہیں، ہر 10 سے 15 منٹ 20 منٹ کے بعد یہ جو ہے رکشہ چینج کر لیتے تھے۔ پھر ایک جگہ پر یہ پہنچے جہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں،
پھر وہاں سے شبیر نے جو ہے ایک ٹیکسی کو ہائر کیا، ٹیکسی والے کو، اور دعا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت شبیر بار بار یہ لفظ بول رہا تھا کہ ہمیں اب کراچی جلد از جلد چھوڑنا ہے، جلد از جلد چھوڑنا ہے، ہم نے کراچی سے نکلنا ہے، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے جناب وہ ٹیکسی ہائر کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جس طرح انہوں نے رکشے چینج کیے تھے اسی طرح انہوں نے بہت سی گاڑیاں بھی چینج کیں، اور یہ بار بار جو ہے شبیر کو کسی کی کالز آ رہی تھیں اور یہ اس کو بتا رہا تھا کہ ہم کراچی سے اب نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے اپنا کام کر دیا ہے۔ یہ مسلسل باتیں شبیر کر رہا تھا فون پر کسی کے ساتھ۔ یہ تو جب اس جو سب سے بڑا ان کا بھیڑیا شبیر ہے نا، اس کو جب چھترول ہوگی تو وہ بندہ بھی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، بے فکر ہیں، چھوڑتے اس کو بھی نہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی بیٹھا سن رہا ہے نا، وہ اب تیری باری آئی ہے، ٹھیک ہے، چھوڑتے تجھے بھی نہیں ہے، تو بے فکر ہے، تو اور 2 مہینے 3 مہینے سکون کا سانس لے لے۔ تو آگے ابھی بڑے کردار آنے ہیں، بڑے کردار آنے ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ 70 صفحات ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ہے ہم جو ہے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، فضول قسم کی بکواس نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے وی لاگ بنا کے ان کا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ اچھا جی، یہ جناب پھر لاہور کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے کن کن جگہ پر سٹے کیا ہے، کتنی گاڑیاں چینج کی ہیں، یہ انشاءاللہ جو اب نیکسٹ ویڈیو میری آئے گی، نیکسٹ ایپیسوڈ جو آئے گا اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب دیکھیں، اتنا ایک چھوٹا سا پارٹ پڑھنے کے لیے تقریباً میں نے 14 پیراز اس کے پڑھے ہیں، تو اتنا وقت ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا وقت لے گا یہ پوری آپ کو جو ہے کہانی سنانے کے لیے۔ تو اب اگلے ایپیسوڈ کا میں انتظار کریں، آج بھی اپلوڈ ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، شام کو بھی ہو سکتا ہے، مجھے جیسے جیسے ٹائم ملتا رہے گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے ایز اے صحافی کہ یہ تمام حقیقت میں آپ تک پہنچاؤں، اور کیونکہ 1 سال آپ لوگوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور حقائق جاننے کی کوشش کی ہے، تو یہ میرا ایک فرض ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مہدی بھائی کا کہ انہوں نے اعتبار کیا اور یہ تمام تر جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ مجھ تک پہنچائے، تاکہ میں دنیا کے سامنے رکھوں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ تو ملتے ہیں ان بھیڑیوں کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔